عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، ہمارا موضوع عاشورائی افکار آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے، اور اسی موضوع کی مناسبت سے عرض ہوا ہے کہ یہ مجالس اعزاء انسان کو بہت ہی عالی اور بافضیلت بنا دیتی ہیں۔ جب انسان وہ کردار اور وہ فضائل اپنے زندگی میں ڈھالنا شروع کرے جو انسان کو اہل بیت نے عطا کیے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے فرامین پر عمل کرنا انتہائی ضروری امر ہے، کیونکہ محبت انسان کو اس وقت فائدہ دیتی ہے جب یہ محبت انسان کو عمل پر قانع کر لے۔ اگر محبت دل میں ہو اور انسان عمل کرنا نہ چاہے، پھر انسان کو یہ محبت فائدہ نہیں دیتی۔ ضروری ہے کہ یہ مجالس جب ان میں انسان آتا ہے تو ضروری امر ہے کہ انسان جب ان مجالس سے جائے تو با کردار اور با فضیلت بن کر جائے۔ یہ مجالس اسی لیے برپا ہے، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ایک جوان آئے، جب ایک بوڑھا آئے، جب ایک بچہ آئے، جب ہماری بہنیں آئیں، جب ہماری مائیں آئیں اور ان مجالس سے پلٹ کر جائیں تو کردار حسین کی جھلک موجود ہونی چاہیے۔ انتہائی اہم امر ہے ان مجالس کو سننا اور ان مجالس کو پڑھنا۔ پڑھنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ پڑھنے والے کے کندھوں کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کوئی بات غلط بیان نہ کرے جس کی وجہ سے فساد ہو جائے، جس کی وجہ سے غلط چیز پیش ہو جائے۔ خدا نخواستہ کربلا پیش کرتے ہوئے کوئی غلط کربلا کا رخ لوگوں کو نہ دکھائے، کربلا کو ایسے پیش کرے جیسے حسین نے پیش کیا۔ کربلا ایسی بیان کرے جیسے قاسم بیان کر گئے، کربلا ایسی بیان کرے جیسے علی اکبر سکھا گئے۔ کربلا کی مصیبتیں ایسے بیان کرے جیسی کربلا کی سرزمین پر یہ مصیبتیں ہیں۔ ان میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ان میں دروغ کوئی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پڑھنے والا بہت بڑی ذمہ داری لے کر منبر پر آتا ہے، اور اگر جھوٹ شامل ہو گیا، اگر دروغ کوئی شامل ہو گئی، اگر غلط بات شامل ہو گئی تو یہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قصوروار ہے۔ یہ مجالس اعزاء انسان کا کردار بناتی ہیں، چاہے وہ فضیلتیں بیان ہوتی ہیں یا مصیبتیں بیان ہوتی ہیں، دونوں ہی انسان کے کردار کو بہت عالی اور بلند کر دیتی ہیں۔ اس کربلا کو اس سے سیکھیے جس نے کربلا پیش کی ہے، کیونکہ جس عمل میں جو ماہر ہوتا ہے وہی اس عمل کو اچھے اور بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے ہمارے پاس۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے جو جس عمل میں ماہر ہے اسی سے وہ عمل سیکھا جائے۔ اگر آپ نے کپڑے سلائی کروانے ہیں تو یقیناً آپ ایسے انسان کو ڈھونڈیں گے جو سب سے بہتر انداز میں کپڑے سلائی کر سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر انسان کے جسم کو کسی بیماری نے پکڑ لیا ہے اور کسی بیماری میں یہ مبتلا ہو گیا ہے تو پھر یہ ایسے ڈاکٹر اور ایسے طبیب کو ڈھونڈے گا جو اس بیماری کا علاج کرنے میں ماہر ہو۔ اگر کسی اناڑی کے پاس چلا جائے گا، اگر کسی نیم حکیم کے پاس چلا جائے گا تو جس بیماری کا یہ علاج کروا رہا ہے وہی بیماری اس کے اوپر غالب آ جائے گی، یہ مزید بیمار سے بیمار تر ہو جائے گا،
یہ مزید مشکلات میں گھرتا چلا جائے گا۔ تو عقلی دلیل یہ ہے، انسان کی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان کوئی شے بھی اگر سیکھنا چاہتا ہے ایسے انسان کی جانب رجوع کرے جو اس میں مہارت رکھتا ہے۔ اگر علم سیکھنا ہے، چاہے وہ کیمسٹری کا ہے، چاہے وہ فزکس کا ہے، چاہے وہ بائیو کا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہے، چاہے وہ ڈاکٹریٹ کا ہے، علم سیکھنے کے لیے اس علم کے ماہر کے پاس جانا ضروری ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ بھی اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے کالج میں، یونیورسٹی میں ماہر انسان کے پاس بھیجتے ہیں۔ ہمارے پاس عقلی دلیل قائم ہے، عقل اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دین سیکھنا ہے، اگر دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان کو اس انسان کی جانب رجوع کرنا ہوگا جو دین میں مہارت رکھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو احادیث و روایات کو سمجھتا ہے، جو تاریخ کو پڑھ چکا ہے، مطالعہ کر لیا ہے۔ اگر انسان ایسے انسان کی جانب رجوع کرے تو پھر تو یہ علم دین سیکھنے میں مہارت حاصل کر لے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے انسان کی طرف چلا گیا جو دین میں مہارت نہیں رکھتا ہے، یہ شخص نابود ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگ کو خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ تمام بزرگوں جوانوں کو خدا ان سلامت رکھے۔ انسان اگر دین سیکھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ انسان ایسے ماہر کے پاس رجوع کرے جو دین میں مہارت رکھتا ہے، جو دین کو سیکھنے میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جو دین کو واقعاً سیکھتا اور سمجھتا ہے۔ یہ عقلی فیصلہ ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس فیصلے کے لیے ڈگری نہیں چاہیے کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی ڈگریاں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ آنکھیں بند کر کے انسان کہہ سکتا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے دین کے ماہر شخص کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جیسے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات پڑھتے ہمارے پاس ایک روایت ہے مولا کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دین سیکھنا ہے، اگر تم نے دین کو سمجھنا ہے تو کس سے جا کے دین سیکھو، کس کی تقلید کرو، کس کے پیچھے چلو۔ مولا کی ایک روایت ہمارے پاس ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْأَمَامِ أَن يُقَلِّدُهُ۔ مولا فرما رہے ہیں اگر تم دین سیکھنا چاہتے ہو، اگر تم دین سمجھنا چاہتے ہو تو پھر فریضہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، فقہا میں سے چند فقہا ایسے ہیں، یعنی دین کے ماہرین میں سے چند ماہرین ایسے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ
कान मिनल फुक़हाए साइनन लिनफ्सिही, जो अपने नफ्स की हिफाजत करते हैं, हाफिज़न लिदीनिही, जो अपने दीन की हिफाजत करते हैं, मुतीअन लिअम्रि मौला, और खुदा के अहकामात के इताअत करते हैं। फलिल अवाम अन युक़ल्लिदुहु, अवाम का ये फरीज़ा बनता है, अवाम पे ये वाजिब है कि उसकी इताअत करें, उसकी पैरवी करें, उसके पीछे चले। ये अवाम का फरीज़ा है। कौन फरमा रहा है? आपका और मेरा मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमाना है कि दीन अगर सीखना है तो ये शराइत जिस फकीह के अंदर मौजूद होंगी, ये शराइत और अलामतें जिस माहिर के पास मौजूद होंगी, उस माहिर की तरफ रजू कर लेना, फिर तुम्हारा दीन बाकी रहेगा, फिर तुम दीन पे सही रास्ते पर कायम रहोगे। वरना ऐसा ना हो बनो उमैया का फैलाया हुआ दीन तुम पर गालिब आ जाए। बनो उमैया ने जिस दीन की तरवीज की और जिस दीन को फैलाया, कहीं ऐसा ना हो कि वो दीन तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाए। उस दीन से बचने के लिए जो बनो उमैया ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए लोगों में तरवीज किया है, उस दीन से बचने के लिए इमाम हसन अस्करी के फरमान पर अमल करना होगा, ताकि इंसान का ईमान और दीन सलामत रहे, ताकि इंसान सिरात मुस्तकीम पर कदम रख सके, ताकि इंसान सीधे रास्ते पर चल सके। वरना बनो उमैया का फैलाया हुआ दीन इतना खतरनाक है कि इंसान के ऊपर अगर वो दीन असर कर जाए तो इंसान अक्ल और आंख से ऐसा अंधा होता है कि फिर हक के मुकाबले में बुलंद हो जाता है। ये बनो उमैया का फैलाया हुआ दीन था जिसकी वजह से हुसैन ने करबला बर्पा की है। अगर बनो उमैया ने ऐसा दीन न फैलाया होता तो हुसैन को करबला में जाने की जरूरत पेश न आती। जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते थे वो हुसैन के मुकाबले में करबला में आए हैं। क्यों? हैं तो मुसलमान, हैं तो दीन पर अमल कर रहे, लेकिन कौन सा दीन? ना रसूल अल्लाह वाला दीन, बल्कि बनो उमैया का फैलाया हुआ दीन। ये दीन इंसान को नाबूद करता है, फिर इंसान हक के मुकाबले में उठता है। आज कभी किसी कोने में आवाज उठती है, कभी किसी कोने में आवाज उठती है, और आज मर्जियत के खिलाफ आवाजें बुलंद होती हैं, रहबरियत के खिलाफ आवाजें बुलंद होती है। मैं कहता हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, जरा दीन को समझ, कहीं ऐसा ना हो तू अपने रहबर और मर्जे के खिलाफ बात करके बनो उमैया के दीन पर अमल कर रहा हो। बनो उमैया का दीन ऐसा है जो इंसान को गलत राहों पर गामजन कर देता है। आज दुश्मन अगर खौफज़दा है तो वो किससे खौफज़दा है? फकत आपकी मर्जियत और रहबरियत से। फिर ये कैसे मुमकिन है? फिर ये कैसे मुमकिन है कि अपने आप को मुसलमान कहने वाला दुश्मन के साथ सफ में खड़ा होकर रहबरियत के खिलाफ आवाज बुलंद करे? आज अगर दुश्मन ताकतें खौफज़दा हैं तो वो फकत आपकी रहबरियत से, वो फकत विलायत के निजाम से। हर जगह नमाज हो रही है, हर जगह हज, हर जगह से लोग हज करने जा रहे हैं, रोजे रखे जा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन दुश्मन किसी मुल्क से खौफज़दा नहीं है मां सिवाय इस्लामी निजाम विलायत फकीह। आज दुश्मन को अगर खौफ है, अगर आज दुश्मन खौफज़दा है तो वो रहबरियत से है, क्योंकि रहबरियत हर मैदान में उतरी है जहां भी जालिम ने कदम रखा है।
جہاں بھی ظالم آیا ہے وہاں راہبریت اتری ہے، اور راہبریت نے ظلم کو فی النار کیا ہے، ظالم کو فی النار کیا ہے۔ راہبریت میدان میں اتر کر آپ کے مقدسات کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اگر یہ راہبریت نہ ہوتی آپ کے مقدسات خطرے میں تھے، بی بی کا روزہ خطرے میں تھا، امام حسین کا کربلا میں روزہ خطرے میں تھا، نجف میں مولا امام علی علیہ السلام کا روزہ خطرے میں تھا۔ اگر یہ مرجیت نہ ہوتی، اگر یہ راہبریت نہ ہوتی، راہبریت کی اتنی طاقت ہے کہ جس سے دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرجیت کو، راہبریت کو اگر طاقت کہیں سے عطا ہوئی ہے تو کربلا والوں نے دی ہے۔ کربلا سے اس طاقت کا اتصال ہے، کربلا سے یہ طاقت لی جا رہی ہے۔ مرجیت اگر مضبوط ہے، راہبریت اگر مضبوط ہے تو وجہ فقط یہی ہے کہ کربلا طاقت دے رہی ہے۔ کربلا اتنا بافضیلت انسان کو بنا دیتی ہے کہ ایک انسان جب دشمن کے مقابلے میں آتا ہے اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے تو یہ دشمن فی النار ہو جاتا ہے۔ آپ کے رہبر کا ایک بیان، آپ کے رہبر کی ایک بات دشمن کی نیندوں کو حرام کر دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کربلا سے اتصال ہے، کربلا کے ساتھ رابطہ ہے۔ حسین امام ہے، وہ امام جو فرما چکے ہیں ہیہات منا ذلہ، ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے، موت قبول کر سکتے ہیں۔ موت کو گلے لگا لیں گے لیکن ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ جب ایسے امام کو اپنا رہبر و امام مانا جائے پھر ایسے انسان سے ہر دشمن، اپنے زمانے کا دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے، لرز جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ آج پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، ہر بم دھماکے کے ساتھ، ٹینک گولے کے ساتھ جب دشمن ولایت فقیہ کے نظام کی طرف رجوع کرتا ہے اور رہبر کے ایک بیان سے اس دشمن کا گلا کما ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فی النار ہو جاتا ہے۔ اگر شیعہ کو کسی نے عزت بخشی ہے تو وہ ولایت فقیہ کا نظام ہے۔ اگر شیعت کو عروج اور فضیلت بخشی ہے تو وہ ولایت فقیہ کا نظام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج دیکھیں طاقتیں اگر لگی ہیں، اگر پورا زور لگا رہی ہیں تو ان کا زور اس بات پر ہے کہ کسی طریقے سے مرجیت اور رہبریت کو کمزور کیا جائے، کسی بھی طریقے سے رہبریت کو کمزور کیا جائے۔ انہوں نے افراد پیدا کیے، انہوں نے لوگ پیدا کیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے گزشتہ چند مجالس میں نے کردار بنو امیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بنو امیہ کی حکومت کا کردار یہ تھا کہ پیسہ دے کر، لالچ دے کر، مال دے کر، متاع دے کر ایسے خطیب تیار کیے گئے جو علی کے خلاف منبر پر آ کر بات کرتے، اور پھر لوگوں کا یہ حال تھا کہ لوگ ان کی باتوں پر یقین کر کے علی کی مخالفت کرتے۔ یہی کردار جو بنو امیہ نے کربلا سے پہلے شروع کیا، عین آپ کے زمانے میں بنو امیہ کا کردار دہرایا جا رہا ہے کہ اب مرجیت کو کمزور کرنا ہے، اب رہبریت کو کمزور کرنا ہے، اب افراد کو پیدا کیجئے، اب لوگ پیدا کیجئے، اب خطیب پیدا کیجئے، وہ آ کر لوگوں کی ذہن سازی کریں گے اور رہبریت کے خلاف لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کریں گے۔
تاریخ میں نہیں ہے. آج کے زمانے میں بنو امیہ بہت فعال ہے. آج کے زمانے میں بنو امیہ میدان میں اتر چکی ہے. اگر اس بنو امیہ کی طرف توجہ نہ کی، بصیرت کی نگاہ سے نہ دیکھا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی اسی طریقے سے حق کے مقابلے میں آ جائیں جیسے کربلا والوں کے سامنے آئے. یہاں پر انسان کو تدبیر کی ضرورت ہے. یہاں پر انسان کو بصیرت کی ضرورت ہے. اگر آپ کے مذہب کو طاقت بخشی ہے تو رہبریت و مرجیت نے. رہبریت اتنی عظیم ہے، مرجیت اتنی عظیم ہے کہ آپ کے مکتب کو بلند و عالی و با فضیلت بنا دیتی ہے. بالکل امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق یہ رہبریت عمل کر رہی ہے. ہیہات من نزلہ مثلی لا یبایع مثلا. کسی یزید کی بیعت کسی زمانے میں بھی نہیں کی جائے گی. اور اس دلیل کے ساتھ جو دلیل حسین کے پاس ہے، وہ دلیل حسین کے پاس ہے کہ حسین کیوں یزید سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. کل کی مجلس اسی بات پر قائم رہی، لیکن دوہرا دیتا ہوں تاکہ اذہان میں محفوظ ہو جائے. جو دلیل حسین کے پاس تھی، اسی دلیل کے تحت ہم نے بھی یزید سے نفرت کا اظہار کرنا ہے. ورنہ اگر ہماری دلیل ہو گئی کہ یہ یزید قاتل نفس محترمہ ہے، اصحاب کا قاتل ہے، امام حسین کا قاتل ہے، جناب علی اکبر کا قاتل ہے، جناب قاسم کا قاتل ہے، بیبیوں کی چادریں لوٹی ہیں، بیبیوں کو سرننگا کیا ہے، بیبیوں کے بچوں کو شہید کیا ہے، اگر اس دلیل کے تحت ہم نے یزید سے نفرت کی تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم صرف ایک یزید سے نفرت کر سکتے ہیں جو 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین برپا کر رہا ہے. پھر اپنے زمانے کے یزید سے نفرت ناممکن ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ دلیل قائم کر دی جو حسین نے دلیل قائم کی ہے، اور جس دلیل کے تحت حسین یزید سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، حسین کی دلیل کربلا کے میدان میں نہیں ہے، کیونکہ حسین یہ دلیل اس وقت سے قائم کر چکے ہیں کہ ابھی تک حسین نے مدینہ بھی نہیں چھوڑا تھا، ابھی تک حسین مکہ بھی نہیں پہنچے تھے، ابھی تک حسین کربلا بھی نہیں پہنچے تھے. حسین کی دلیل اس وقت قائم ہو چکی ہے کہ حسین مدینہ کو ابھی چھوڑا نہیں ہے لیکن یزید سے نفرت کر رہے ہیں. بس حسین کے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ شخص قاتل نفس محترمہ ہے، یہ خدا کی حدود کو توڑ رہا ہے، یہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے، حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے، سنت رسول کو توڑ رہا ہے. اس فرمان کے نتیجے میں دیکھو، پھر دیکھو تم اپنے زمانے کے یزید سے نفرت کا اظہار کیسے کرتے ہو. حسین کی دلیل بڑی مضبوط ہے، حسین کی دلیل بڑی قوی ہے، اسی لیے فرمایا کہ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا. مولا کا یہ فرمان سن لیں. امام نے محمد بن حنفیہ سے گفتگو کے دوران فرمایا، مولا نے فرمایا لو لم یکن فی الدنیا ملجم ولا ماوا لما بیعت یزید ابن معاویہ. اگر دنیا میں حسین کو رہنے کی کوئی جگہ بھی نہ ملے، حسین یزید ابن معاویہ سے بیعت نہیں کرے گا. اگر جگہ بھی نہ ملے حسین کو قدم رکھنے کی، اگر جگہ بھی نہ ملے اور اپنی یہ پوری قوت کے ساتھ حسین پر حملہ کرے، حسین کا فیصلہ یہ ہے کہ حسین کبھی بھی یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
کیونکہ حسین کے پاس جو دلیل ہے وہ بڑی مضبوط ہے. حسین جس دلیل کے تحت اس انسان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں وہ بڑی مضبوط دلیل ہے حسین ابن علی کے پاس. اس دلیل کو اگر ہم لے لیں جس دلیل کو حسین نے لیا، پھر انسان کے لیے زمانے کے یزید کو سمجھنا اور اس کے خلاف اٹھنا بات کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر انسان کو یہ دلیل مجبور کرتی ہے کہ زمانے کا یزید ڈھونڈو، زمانے کے یزید سے زبان کے خلاف بات کرو، زبان سے بات کرو، عمل سے بات کرو، پھر اٹھو. یہ دلیل انسان کو مجبور کر دیتی ہے. ورنہ وہ دلیل جو ہم نے قائم کی ہے وہ فقط اس 61 ہجری کے خلاف بات کرنا ہے. وہاں پہ جو یزید تھا اس کے خلاف بات کرنا ہے. پھر مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا ایک مقام کے اوپر فمن کانا فینا بازلا مہجتہ موطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فإننی راحل مصبحا انشاءاللہ تعالی. مولا نے جب آغاز کیا نا اس قیام کا اور نکلے اس قیام کی جانب، پھر مولا نے فرمایا کہ اب میں نکل رہا ہوں، قیام کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. صبح میں قیام کرنے کے لیے کربلا کی جانب چلا جاؤں گا. جو بھی اپنا خون جگر بہانا چاہتا ہے، جو بھی اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، جو بھی اپنے خون کو حسین کی راہ میں قربان کر سکتا ہے، حسین صبح روانہ ہو جائیں گے، وہ حسین کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جائیں گے. حسین اس لشکر کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. حسین فرما رہے ہیں جو بھی خون جگر بہا سکتا ہے، جو بھی اپنا خون پیش کر سکتا ہے، وہ آئے حسین کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو جائے. کتنے لوگ آئے؟ 72 نے حسین کو لبیک کہی ہے، باقی نہیں آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دلیل وہ قائم نہیں کی ہے جو حسین کے پاس ہے. وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اگر وہ دلیل ہوتی جو حسین کے پاس ہے تو حسین کے اس ایک اعلان کے ساتھ وہ حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتے. یہ دلیل ہی نہیں ہے. یعنی ان کو پرواہ نہیں ہے اگر مقدسات ختم ہو رہے ہیں، اگر اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے، اگر رسول اللہ کی سنت کو توڑا جا رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے. اب آئیں یہاں پر میں آپ کو کوفہ لے چلتا ہوں. کوفہ کے مقام پر جناب زینب علیہ نے ایک ایسے افراد اور معاشرے اور امت کے چہرے سے نقاب اتارا جو چہرہ چھپا ہوا تھا، جو چہرہ چھپ گیا تھا. کربلا کے واقعے کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس چہرے کو آشکار کیا، اس چہرے کو عیاں کیا، اس چہرے کو سامنے لایا. وہ کون سا چہرہ جو کربلا کے بعد چھپ گیا تھا، اور بی بی نے اس چہرے کو آشکار کیا. اور آج ہم بھی زیارت جب اٹھاتے ہیں تو زیارت میں ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں. کربلا کی شہادتوں کے بعد ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نہ حسین کا ساتھ دیا اور نہ ہی یزید کا ساتھ دیا. یعنی حسین کے ساتھ میدان میں کھڑے نہیں ہوئے اور یزید کے ساتھ بھی میدان میں کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ یہ لوگ خاموش ہو کر، ساکت ہو کر، تماشائی بن کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. کتنے لوگ تھے؟ مکہ والے بھی تھے، مدینہ والے بھی تھے، کوفہ والے بھی تھے، بصرہ والے بھی تھے، شام والے بھی تھے. کتنے لوگ تھے جو حسین کے ساتھ کربلا میں نہیں آئے، اپنے گھروں میں اپنی جانیں محفوظ کر کے بیٹھے رہے.
کربلا کے میدان میں ہمیں قاتل بھی نظر آتا ہے، مقتول بھی نظر آتا ہے اور ظالم بھی نظر آتا ہے۔ یہ طبقے ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ قاتل ہے وہاں پہ، ظالم ہے وہاں پہ اور مقتول بھی ہے وہاں پہ۔ یہ طبقے کربلا کے میدان میں ہیں۔ لیکن یہ طبقہ جو گھروں میں ہے، جس نے اپنی جان و مال کو محفوظ بنا لیا اور گھروں میں رہے، یہ طبقہ ساکت ہو کر گھروں میں بیٹھا رہا، خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھے رہے، چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اور جب کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد یہ لوگ اٹھے، ان لوگوں نے آنسو بہانا شروع کیے، ان لوگوں نے رونا شروع کیا، ان لوگوں نے گریہ شروع کیا۔ جب یہ بیویوں کا قافلہ کوفہ کے اندر پہنچا، یہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے رونا شروع کیا، انہوں نے آنسو بہانا شروع کیے۔ ان کوفیوں نے آنسو جب بہائے نا تو زینب علیہ نے خطبہ دیا اور فرمایا، یا اہل القتل والغدر، اے غدارو، اے دھوکے بازو، اے وعدے کی بے وفائی کرنے والو، کیا تم حسین کے ساتھ کربلا میں نہ آ سکتے تھے کہ اب تم حسرت کے آنسو بہا رہے ہو؟ تم حسین کے ساتھ کربلا میں نہیں آئے ہو، اب حسرت کی وجہ سے آنسو بہا رہے ہو، اب حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم حسین کے ساتھ ہو گئے، ہائے حسین شہید ہو گئے، ہائے حسین چلے گئے۔ تو اس وقت تم کیوں کربلا میں حسین کے ساتھ نہیں آئے ہو؟ ان لوگوں کے خلاف بیوی نے جہاد کیا، ورنہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لوگوں کو علم نہیں تھا کہ یہ طبقہ بھی مجرم ہے۔ اب توجہ، یہ طبقہ بھی مجرم ہے۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ۔ آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس طبقے کے اوپر جنہوں نے حسین و اصحاب کو شہید کیا، اللہ کی لعنت ہے اس طبقے کے اوپر جنہوں نے حسین و اصحاب کے اوپر ظلم کیا۔ اب تیسرے طبقے پر بھی آپ لعنت کرتے ہیں کہ لعنت ہے اس طبقے کے اوپر جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود نہیں تھے اور گھروں میں خاموش ہو کے، ساکت ہو کے، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پہلا طبقہ قاتل، دوسرا طبقہ ظالم، کربلا نے آشکار کیا۔ لیکن اگر تیسرے طبقے کو آشکار اور عیاں کرنے والی کوئی ہستی ہے تو وہ زینب علیہ ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی یہ طبقہ چھپ جاتا، یہ طبقہ عیاں نہ ہوتا، یہ طبقہ چھپ جاتا۔ یہ زینب علیہ کا کردار ہے کہ کربلا کے بعد اس طبقے کے چہرے سے نقاب کو اٹھایا ہے، لوگوں کو بتایا یہ بھی مجرم ہے، جو خاموش ہے، جو تماشائی ہے، جو چپ ہے، جو حق کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں نہیں اترتے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب مختار کا قیام، اور ایک نے پڑھا ہے، سنا ہے اور آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی، جناب مختار کا قیام فقط قاتلین و ظالمین کربلا کی حد تک محدود ہے۔ تیسرا طبقہ وہاں نہیں ہے، دو طبقے ہیں، یا قاتل یا ظالم۔ جناب مختار کا قیام قاتل کے خلاف ہے یا ظالم کے خلاف ہے؟ اور تیسرا طبقہ تو نہیں جو خاموش ہے، وہ تو لاکھوں میں ہے، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں طبقہ ہے جو کوفہ میں ہے، جو مدینہ میں ہے، جو مکہ میں ہے، جو بھی حسین کے ساتھ میدان کربلا میں نہیں ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں گھروں میں بیٹھے۔ جناب مختار کا قیام ظالم کے خلاف تھا، قاتل کے خلاف تھا، لیکن ساکت کے خلاف نہیں ہے۔ کربلا کے بعد جس ہستی نے ساکتین کے خلاف قیام کیا ہے اور میدان میں اتری ہے وہ زینب کبریٰ ہے۔
زینب کبریٰ اس ہستی کا نام ہے جو ساکتین کے خلاف میدان میں اترتی ہیں، جو ان مجرمین کے خلاف قیام کرتی ہیں۔ یہ مجرم ہیں، حسین کے ساتھ کربلا میں نہیں ہیں، یہ مجرمین میں سے ہیں، یہ لعنت کے حقدار لوگ ہیں۔ آج دیکھنا ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ انسان کے پاس دلیل بنتی ہے کہ وہ حسینیت کا کردار حاصل کرتے ہوئے حسین کے ساتھ میدان میں کھڑا ہو جائے۔ ورنہ اگر حق کا ساتھ بھی نہ دے، باطل کا ساتھ بھی نہ دے، تو پھر اس زمانے کے لوگ مجرم ہو جاتے ہیں زینب علیہ کی نگاہ میں۔ کربلا کو بچانے والی ہستی زینب علیہ ہے۔ کربلا کے ظالم کے خلاف جہاد کرنے والی ہستی، کربلا کے قاتل کے خلاف جہاد کرنے والی ہستی، اور تیسرا طبقہ جو ساکت ہے، جو خاموش ہے، جو تماشائی ہے، جو چپ ہے، ان کے خلاف جہاد کرنے والی ہستی جناب زینب علیہ ہے۔ کربلا بچی ہے تو زینب علیہ کی وجہ سے، اگر زینب نہ ہوتی کربلا نہ ہوتی، کربلا ختم ہو جاتی۔ کربلا میں اگر استقامت دکھانے والی کوئی ہستی ہے تو زینب علیہ ہے، کہ جب شب عاشور مولا نے فرمایا کہ زینب کل میں شہید ہو جاؤں گا، تو ایک مرتبہ زینب علیہ بے ہوش ہوتی ہیں، مولا ہوش میں لاتے ہیں اور فرماتے ہیں زینب میری ذمہ داری تو کل ادا ہو جائے گی، لیکن کربلا کو بچانے کی ذمہ داری زینب آپ کے کندھوں پہ ہے۔ اے زینب علیہ آپ نے کربلا کو بچانا ہے، سید الساجدین نے کربلا کو بچانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کیسے کربلا کو بچایا، کیسے کربلا کو بچایا، کربلا کا حق ادا کر دیا۔ آج اگر یہاں بیٹھ کر آپ مجلس حسین کا اہتمام کیے ہوئے کربلا کی یاد تازہ کر رہے ہیں تو یہ زینب علیہ کے مرہون منت ہے، یہ زینب علیہ کے مرہون منت ہے۔ میں نے خطبہ ایک پڑھنا تھا بی بی کا، جو بی بی نے دربار میں پیش کیا، وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، تھوڑا طولانی ہے، کوشش کریں گے کل کی مجلس میں بی بی زینب کا ایک خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کربلا بی بی نے بچائی کیسی ہے، کربلا بی بی نے بچائی کیسی ہے۔ وقت نہیں رہا آج کی مجلس میں، انشاءاللہ کل عرض ہوگا بی بی نے کیسے کربلا کو بچایا ہے، چاہے دربار تھا، چاہے شرابیوں کا مجمع تھا، چاہے یزید حاکم سامنے بیٹھا ہوا تھا، بی بی نے ایک ایک مقام پر کربلا کو بچایا ہے۔ بڑی عظیم خدمت ہے بی بی کی کربلا کے بعد، بڑی عظیم مصیبتیں دیکھی ہیں تاکہ کربلا بچ جائے، اور انہی مصیبتوں کی خاطر امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر ذبح ہو جاتے ہیں۔ انہی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے حسین نے اپنا سارا خاندان، اپنے اصحاب کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا۔ آج حسین کا صرف ودا آپ کو سنانا ہے، حسین کی شہادت نہیں سنانی ہے۔ حسین نے کیسے بیویوں کے خیموں کو چھوڑ کر کربلا کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے ہیں، ودا سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حسین کیسے ودا کرتے ہیں، حسین کیسے بیویوں کو الوداع کرتے ہیں، بڑا مشکل تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے 4 ودا ایسے ہیں جو بہت مشکل سے ہوئے ہیں۔ پہلا ودا امام حسین علیہ السلام کا قبر رسول اللہ کو الوداع کہنا، حسین کے لیے انتہائی مشکل تھا رسول اللہ کی قبر کو چھوڑ کر، مدینہ کو چھوڑ کر امام حسین کربلا چلے جائیں۔
انتہائی مشکل تھا، نہ جانے کیسے مولا نے رسول اللہ کی قبر کو الوداع کہا۔ دوسرا وداع امام علیہ السلام کا، آخری جب وقت آیا نہ لڑنے کا تو مولا خیمے میں آتے ہیں، بیویوں سے وداع کرتے ہیں۔ مولا کے لیے انتہائی مشکل تھا بیویوں کو وداع کر کے میدان کربلا میں جانا، کیونکہ مولا کی چھوٹی بیٹی سکینہ نہ جانے کیسے مولا نے چھوڑا ہوگا۔ تیسرا وداع بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا 11 محرم کو اپنی بھائی کی لاش کو وداع کر کے کوفہ و شام جاتا۔ چوتھا وداع امام سید الساجدین کو قید نبھا کے اپنے بابا کی قبر پہ آنا، اور پھر دوبارہ مدینے جب مولا روانہ ہوئے نا، مولا کے لیے مشکل تھا کہ بابا کی قبر کو وداع کہہ دے مولا۔ یہ 4 وداع تاریخ میں بڑی مشکل سے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک وداع آج آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے۔ مولا جب سب کو شہید کرا چکے، جب سب شہید ہو گئے، اب مولا خیمے کا رخ کرتے ہیں اور بی بی زینب علیہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں، زینب بہن، جو مدینے میں آپ کے پاس چادر موجود تھی، جو قمیض موجود تھی، وہ قمیض میرے حوالے کر دیجیے۔ بی بی نے پوچھا، بھیا قمیض کا کیا کرنا ہے؟ مولا نے فرمایا، وہ قمیض پہن کر میں نے جنگ کے میدان میں جانا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں، بھیا یہ پرانی قمیض کیوں پہن کر آپ جانا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ زینب، میرا دشمن بڑا لعین ہے، میرا دشمن بڑا خناس ہے، جب مجھے شہید کر لے گا نا تو مجھے شہید کرنے کے بعد میری قمیض کو لوٹنا چاہے گا۔ حسین نہیں چاہتا ہے کہ حسین شہید ہونے کے بعد حسین کا جسم برہنہ ہو جائے۔ شاید یہ پرانی قمیض دے کر میرا دشمن میرے بدن سے قمیض نہ اتارے۔ مولا پسند نہیں کرتے کہ مولا کے جسم سے قمیض اتاری جائے۔ عزاداران سید الشہداء، پھر مولا کو وہ قمیض ملی، مولا نے قمیض پہنی۔ روایت کہتی ہے مولا قمیض پہننے کے بعد ایک ایک مقام سے قمیض کو پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ پھٹی پرانی قمیض دشمن دیکھ کر مولا کے بدن سے قمیض نہ اتارے۔ بس مولا نے یہ قمیض پہنی، اور قمیض پہننے کے بعد پھر بی بی کو فرمایا کہ تمام بیویوں کو اکٹھا کیا جائے، میں الوداع چاہتا ہوں، مجھے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جانا ہے۔ بس بیویاں اکٹھی ہوتی ہیں خیمے میں اکٹھی ہو کر مولا نے فرمایا، میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں میدان کربلا میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ بیویوں کا سننا تھا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، ہر بیوی آگے بڑھ کے اپنے مولا و آقا کو بوسے دے رہی ہے۔ روایت کہتی ہے زینب علیہ نے بار بار حسین کی گردن پر بوسے دینا شروع کیے اور فرمایا، بھیا یہ نانا رسول اللہ کا بوسا، بھیا یہ بھیا حسن کا بوسا، بھیا یہ بابا علی کا بوسا۔ بی بی نے بوسے دینا شروع کیے، ایک کوہرام مچا، لیکن کوہرام اس وقت زیادہ مچا، گریا اس وقت زیادہ ہوا جب حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی سکینہ قریب آ کے حسین کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے، فرماتی ہے، بابا کربلا کے میدان میں نہ جائیے، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو بھی کربلا کی سرزمین پر گیا واپس نہ آیا، اکبر گئے واپس نہ آئے،
کربلا میں نہ جائیے. میرے بابا جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. بس نہ جانے کیسے مولا حسین الوداع کہتے ہیں. الوداع کہہ کے اپنے گھوڑے کی جانب آتے ہیں. گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. سوار ہو کے گھوڑے کو لگام دیتے ہیں, اینڑ لگاتے ہیں, گھوڑے کو حکم دیتے ہیں, اے میرے گھوڑے بس آخری مرتبہ حسین کو کربلا کی سرزمین کی جانب لے کر جا. اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا. لیکن یہ گھوڑا, حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. پھر حسین نے حکم دیا یہ نہ بڑھا. پھر حسین نے حکم دیا یہ نہ بڑھا. جب امام نے نگاہ کی گھوڑے کے قدموں میں, دیکھا حسین کی سکینہ گھوڑے کے قدموں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جانا. میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا بڑا پیاسا ہے, اگر لے کر جانا پہلے فرات پہ جانا. میرے بابا بڑا پیاسا ہے, میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی دینا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.